وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے سلسلہ درس قرآن شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو حق سچ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین قرآن کریم کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ استعاذہ اور تسمیہ کا بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی استعاذہ کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو سننے کے آداب اور اس کو پڑھنے کے آداب اور استعاذہ کا حکم بیان کریں گے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قرآن مجید کو چھونے اور اس کو ہاتھ لگانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ انسان جو پاکیزہ ہو اور جس نے وضو کیا ہوا ہو۔ مطلب کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم خاموشی سے سنو اور کان لگا کر سنو، اور تاکہ جب کان لگا کر سنو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے آداب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ رب العزت سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیں۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے استعاذہ کا معنی۔ استعاذہ کہتے کسے ہیں؟ استعاذہ کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ استعاذہ کا معنی ہے پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، کسی کی پناہ میں آنا، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو نیکی کے کاموں سے ہٹا کر برے کاموں کی طرف لگاتا ہے، اور اسے زنا کی ترغیب دیتا ہے، جھوٹ کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کو برے کاموں کی طرف لگاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پاک پڑھو تو اللہ رب العزت مجھ سے پناہ مانگ لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک کو شروع کریں تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کے اندر استعاذہ کی کتنی اہمیت ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی آیت کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو شخص مجھ پر میں رب پر بھروسہ کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے تو میں اللہ رب العزت اس پر شیطان کو غالب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی جو شخص اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اس پر شیطان کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اب اس قرآن پاک کی اس آیت سے استعاذہ کی اہمیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں یا نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لینی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی معوذتین میں اسی چیز کی اطلاع دی گئی ہے، اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ استعاذہ کے الفاظ ویسے تو بہت سارے ہیں، متعدد بیان کیے گئے ہیں، لیکن احادیث کے اندر متعدد بیان کیے گئے ہیں، لیکن
یہ جو الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کو بہت ہی زیادہ حدیث میں پسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ هو السمیع العلیم، لیکن سب سے پسندیدہ اور افضل جو ہے ان میں سے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنی مخلوقات کو پیدا کرنا، اپنی مخلوقات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کا آشکار کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں، اپنی قدرت کو آشکار کروں، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے جب نور سے پیدا ہوئے تو نور کی سبب اللہ رب العزت نے ان کے اندر اطاعت کا مادہ رکھ دیا، یعنی ان کے اندر اللہ رب العزت نے غرور و تکبر رکھا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت وہ اللہ کی طرف اللہ رب العزت کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری مخلوق جس کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے وہ جن ہے، اور جن جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی عام مخلوق ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قرآن و حدیث کے اندر، قرآن اور احادیث کے اندر، صریح روایات کے اندر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے وجود کو بیان کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے اندر چونکہ تیزی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے زمین کے اندر فساد مچانا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں ان جنوں کو اٹھا کر پھینک دو، تو ان فرشتوں نے کسی کو آگ میں ڈال دیا، کسی کو سمندر میں ڈال دیا، کسی کو کہیں ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو دنیا سے ختم کر دیا۔ پھر آگے اور ان مخلوقات جنوں میں سے اس مخلوق میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ جن ہے، اور جو ابلیس جو کہ شیطان وہ بھی آگ سے بنا ہوا ہے اور وہ بھی جن ہے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ابلیس جو ہے یہ سمندر میں رہتا ہے، شام کو ہر روز جو ہے وہ اس کے چیلے جو ہیں وہاں پر جا کر حاضری دیتے ہیں، رجسٹر پر حاضری دیتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ بھائی میں نے آج فلاں جگہ پر فلاں فتنہ پیدا کیا ہے، اور جو زیادہ فتنہ پیدا کرتا ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، چونکہ شیطان ہر وقت انسان کے جسم میں دوڑتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا جب بھی کسی اچھے کام کی ابتدا کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہیں، کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔